آگے کچھ رسک فیکٹرس کریں گے کہ کیوں کن عورتوں میں یہ ہمارے پاس یہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی پھر جب یہ اور اس کا جو ڈفرینس ہے ہائپر ٹینشن میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں یہ کہ آفٹر 20 ویکس اگر ہو جائے تو اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, جسٹیشنل ہائپر ٹینشن. اور اگر اس کا پری ہو 20 ویکس سے پہلے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از کرونک ہائپر ٹینشن. بٹ ان جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس جیسی اگر پیشنٹ پریگننٹ ہو جائے اور اس کو فار ایگزامپل اس کے شوگر لیول زیادہ آ جائے تو اسی پیشنٹ کو اگر فار ایگزامپل پریویسلی وہ ڈائبٹیز اس کو نہیں ہے تو اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینس آپ لوگ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو جیسے اس میں اٹ از کلینکلی امپورٹنٹ فار دا مینجمنٹ آف پریگنینسی بٹ اٹ سگنیفیکنٹلی انکریز این انڈیویژل لانگ ٹرم رسک آف ڈیولپنگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس. سو جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کا یہ کہ 50% چانس ہے کہ یہ والی جو ڈائبٹیز ہے یہ کرونک ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس میں چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. So these with the gestational diabetes mellitus, these women are increased risk of macrosomia and associated complication like neonatal hypoglycemia and late pregnancy. Another ایک جو ڈفرینس ہم اس میں دیکھیں گے نا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ کرونک ڈائبیٹک ہے تو ان میں ہمارے پاس کیونکہ ویسکولر چینجز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں چانسز ہوتا ہے انٹرایوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن کا. ٹھیک ہے. لیکن جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس میں ہمارے پاس اس کا چانس نہیں ہوتا انٹرایوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ویسلز تو خراب نہیں ہوتے, ڈائبٹیز کی وجہ سے ویسلز خراب ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے پاس جو پلیسنٹل کے جو ویسلز ہیں ان میں چینجز پراپرلی نہیں آتی تو اس کی وجہ سے آئی یو جی آر ہوتا ہے. تو جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں زیادہ چانسز ہے کہ مائکروسومیا ڈیولپ ہو اور پولی ہائیڈیمنیاز. ٹھیک ہے. پریویلنس کا ہے کہ زیادہ تر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ود ایتھنک گروپ آر پرٹیکولرلی ہائی رسک وومن موسٹلی جو ہمارے ساؤتھ ایشین ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش. آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ڈائبٹیز کا وہ کافی آپ لوگوں نے ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اینی آپ انکریج کریں لوگوں کو کہ اپنے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کر لیں. ٹھیک ہے. So which has a relative risk of 6 to 11 fold compared with the white and black Caribbean women. ٹھیک ہے. So the causes are کیا ہے, کیوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو this is basically pregnancy is a state of increased insulin resistance secondary to secretion of placental hormones such as progesterone, cortisol and placental lactogen growth hormone and prolactin. ٹھیک ہے. انکریز انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے کس وجہ سے کہ یہ پلیسنٹل ہمارے پاس جو ہارمونز جیسی پریگنینسی ہو جائے تو اس کے افیکٹ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹیسول لیول زیادہ ہو جائے, پلیسنٹل لیکٹوجن اور گروتھ ہارمون ان کا تھوڑا سا افیکٹ ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس کرتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس گلوکوز لیول زیادہ آ جائے. ٹھیک ہے. سو آگے آپ جائیں گی ڈاکٹر انسیہ. اوکے چلے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ اس میں ایک کاز تو یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور نارمل کیئرنگ کے پریگننٹ وومن میں بھی این انکریز پینکریاٹک بیٹا سیل رسپانس اینڈ ہائپر انسولینیمیا نارملی وومن بیس طرح ہو جائے تو اس میں ہمارے پاس جو مین کازز ہیں ہمارے پاس یہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایپیڈیمیولوجی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جرنلی جو بتائے گی کہ رسک فیکٹرز بتائیں. ٹھیک ہے. کہ رسک فیکٹرز کیا ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس. ٹھیک ہے. The first one risk factor is obesity. As you know, مطلب آپ جب بھی دیکھیں گے تو obesity is a leading cause of diabetes mellitus. So اگر obesity ہو, advanced maternal age, previous gestational diabetes, family history of diabetes, specific ethnic group as above, height, weight, gain in early adulthood and current smoking. So these are the risk factors for gestational diabetes mellitus. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ہمارے پاس اس میں ایم سی کیوز آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ رسک فیکٹرز کو جو موسٹ میں دیوں گے لیکن آپ کو یہ اسپیسیفکلی یاد رکھنے تاکہ اس میں پھر آپ اس کو آنسر کر سکیں. آنسر اچھا. The next thing is یہ کہ type 1 diabetes mellitus. ٹھیک ہے. فرسٹ ڈگری ریلیٹیو with type 2 diabetes mellitus 6.7% ہے. ٹھیک ہے.
اور اگر پریویس بیبی مور دین 4 kg ہو تو 12.2% چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہ نیکسٹ میں اس کو ڈائبٹیز میلائٹس ہو. اور دا ادر تھنگ از اگر فار ایگزامپل وہ ٹیسٹ کروائے اور اس میں گلوکوز آ جائے یورین میں، سو اٹ چانس ہے کہ 50% چانس کہ وہ جسٹیشن ڈائبٹیز وہ ڈیولپ کرے. اور اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل پیشنٹ آ گئی اور وہ ہوا کہ اس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کہ اس میں ویٹ زیادہ ہے بیبی کا یا اس کے ساتھ پانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پولی ہائیڈرامنیا مینس، تو پھر اس میں ہم ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ کیوں، وجہ کیا ہے کہ بیبی کا ویٹ کیا ہے، ایز اے ایڈیوپیتھک ہے کہ ایز اے مدر اوبیز ہے تو بیبی میں بھی ویٹ اس کا زیادہ ہوا ہے، یا کوئی اور پولی ہائیڈرامنیا کے بھی ڈفرینٹ کازز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم رول آؤٹ کر کے ہمارے پاس جو پولی ہائیڈرامنیا کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایک تو یہ کہ ایڈیوپیتھک ہے اینڈ فرسٹ کازز ڈائبٹیز میلائٹس. جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ پولی ہائیڈرامنیا کے ساتھ آ جائے تو آپ نے مسٹ اس کو رول آؤٹ کرنا ہے جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس کو، ٹھیک ہے، 40% چانس ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر رسک فیکٹرز آر جو لیس ایویڈنس رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس اس چانسز ہوتے ہیں لیکن بہت کم. وہ ٹوین پریگننسی ہو گیا، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز، آپ نے آج کل تو ہر دوسری عورت کو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں میں بھی ہم ایئرلی ہم ان کا اورل گلوکوز ٹالرنس ایئرلی HbA1c ہم ان کا کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی موسٹ پرون ہوتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس، اور اگر ان کی پریگننسی ہو جائے تو ان میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو پھر اسکریننگ اینڈ ڈائگنوسس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے، ہمارے پاس جو ہم UK کی گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں، جو نائس گائیڈ لائنز اور RCOG، ٹھیک ہے. تو RCOG یہی کہتا ہے کہ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، اسکریننگ اینڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہمارے پاس جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس کے لیے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ میں کرونک ڈائبیٹک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس پریزنٹ کرے تو ہم اس کو HbA1c سے مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں RCOG یہی کہتا ہے کہ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، اسکریننگ اینڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہمارے پاس جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس کے لیے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کسی پیشنٹ میں کرونک ڈائبیٹک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس پریزنٹ کرے تو ہم اس کو HbA1c سے مانیٹر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں رسک فیکٹرز ہمارے پاس مل گئے، فار ایگزامپل اوبیسٹی ہے یا پریویس اس کا گڈ سائز بیبی اس نے ڈیلیور کر لی یا ہمارے پاس آگے کے پولی ہائیڈرامنیا ہے، تو پھر ان میں ہمارے پاس رسک فیکٹرز آ گئے نا، تو اس کے لیے پھر ہم اسکریننگ اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہم کریں گے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اگر رسک فیکٹرز بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ بکنگ میں پیشنٹ آ گئی، ٹھیک ہے، اگر رسک فیکٹرز ہیں تو آپ اسی بکنگ پہ کروا لیں. اور اگر پیشنٹ لیٹ آ گئی، ٹھیک ہے، اگر فرض کرو کہ 24-28 ویکس، تو آپ نے اسی ٹائم پہ اس کا وہ کرنا ہے اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کس طرح کرتے ہیں، آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ وہ فاسٹنگ فار 8 آورس، ٹھیک ہے، رات کو اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے فاسٹنگ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، فار 8 آورس. پھر آپ نے مارننگ میں ان کو، آپ کو بہت کامن ٹیسٹ ہے، پھر آپ نے 75 گرام اورل گلوکوز لوڈ ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے بعد ٹیسٹ کرنا ہے، ایک آپ نے فاسٹنگ لیول لینا ہے اور دوسرا آپ نے جو پوسٹ پرینڈیل، ٹھیک ہے، آفٹر کیا کہتے ہیں، ایک آپ نے فاسٹنگ لینا ہے اور ایک آپ نے پوسٹ پرینڈیل، یہ 2 ٹیسٹ آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جس کا جو کرائیٹیریا ہے کہ فاسٹنگ شوڈ بی لیس دین 5.6 ملی مول، اور 2 آور کے بعد جب آپ کریں گے تو وہ ہمارے پاس 7.8 ہوگا. یہ 2 نمبر آپ نے بڑے بائی ہارٹ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر اورل ہیلو اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہوگا 5 6 7 8 سے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. فاسٹنگ کتنا ہوگا 5.6 اور 2 آور لیول آپ کا کتنا ہوگا 7.8، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کے پاس. اب دیکھیے یہ رسک فیکٹرز آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. رسک فیکٹرز میں آپ کو دکھایا ہوگا، دیکھیے کہ BMI آپ کا کتنا، اگر پیشنٹ آ گئی آپ کے پاس اس کا BMI مور دین 30 ہے، پریویس میکروسومک انفینٹ تھا، ٹھیک ہے، مور دین 4.5 kg، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرے گی، وہ کہے کہ میں آپ ہسٹری لیں گے تو وہ کہیں گے میرا پچھلا بچہ بہت زیادہ ہیلدی تھا، موٹا تھا، تو اس میں آپ نے وری سم ہونا ہے کہ کیوں تھا، ٹھیک ہے. ایک تو نارملی بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس میں اور فیکٹرز کو رول آؤٹ کرنے ہیں کہ ویدر
کوئی پریویسلی یہ انڈائگنوز تو نہیں تھی کہ ڈائبٹیز میلائٹس تھا. اور ڈائبٹیز میلائٹس میں ہمیشہ ہمارے پیشنٹ انڈائگنوز ہوتے ہیں اور ان میں اسٹل برتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل پیشنٹ آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے پریویس بیبی وہ اسٹل برتھ تھا، تو اس میں فرسٹ آپ نے جو ڈائگنوزز آپ کی ہوگی ڈائبٹیز کو آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے. جیسے آئے گی آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور موسٹ ڈائگنوسس ٹیسٹ ہمارے پاس اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے پریویس جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو تو پھر اس میں چانس زیادہ ہو. فرسٹ ڈگری ود ڈائبٹیز دے آر مور پرون فار جسٹیشنل ڈائبٹیز. ایتھنک اوریجن میں جیسے ہم نے بتایا کہ ایشین میں بہت زیادہ انڈیا پاکستان اور ایز کمپیئر ٹو وائٹس اور جو ہمارے پاس بلیکس ہیں ان میں کم ہے، ٹھیک ہے. بلیک کیریبین، مڈل ایسٹرن، سعودی عربیہ، قطر، کویت، یہ جگہوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مینجمنٹ کیا ہے؟ مینجمنٹ میں ابھی اس میں یہ بات ہے کہ کنجنٹل میل فارمیشن کن اس میں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک آپ کو ایک مائنڈ میں ایک اوور ویو آپ کو میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے. جو پیشنٹ کرونک ڈائبیٹک ہے وہ آپ کے پاس ٹائپ 2 ڈائبٹیز فار ایگزامپل اس کو ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے. اور اس کا فرض کرو اس کا جو شوگر لیول ہے وہ 11.1 ملی مول ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر جو کنجنٹل میل فارمیشنز ہوتی ہیں نا وہ کرونک ڈائبٹیز والوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا آلریڈی شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ تر کنجنٹل انوملیز کاز کرتا ہے. موسٹلی اٹ افیکٹ ہارٹس، نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ بھی کرتا ہے لیکن موسٹلی اٹ افیکٹ ہارٹ. سو اگر کرونک ڈائبٹیز ہو کسی پیشنٹ میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے ان کا مسٹ وہ ایکسکلوڈ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کا آپ نے HbA1c کرنا ہے. اگر وہ 10 11 یا اس طرح تو آپ نے اس کو ان کو پریگنینسی ایڈوائز نہیں کرنا، کیونکہ ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں بیبی میں کنجنٹل میل فارمیشن ہو جیسے ہارٹ ڈیفیکٹس، ٹھیک ہے، VSD ASD اور اس ٹائپ کے وہ ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کا اینٹی-نیٹل کیئر آپ نے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ پیشنٹ ڈائگنوز ہوگی کہ اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بلڈ گلوکوز کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کیونکہ ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ پری کلیمشیا مطلب ہائپر ٹینشن کے چانسز بھی ان پیشنٹ میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت کم ہے. وہ کرونک میں زیادہ ہوتے ہیں، جسٹیشن میں کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا پھر آپ نے ہر ایک وزٹ پہ آپ جب ان کا وزٹ پلان کریں گی تو ہر 28 ویکس تک آپ نے 4 وزٹ آپ نے ان کا کروانا ہے. جب یہ 28 ویکس کراس کر لیں تو پھر آپ نے ان کو 2 ویکلی وزٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک وزٹ میں ان کا آپ BP چیک کریں گے. اور ایسے پیشنٹ جب بھی آ جائے تو آپ نے اکیلے ایسے پیشنٹ کو مینیج نہیں کرنا، یہ ایک جوائنٹ ٹیم ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں جس کو ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم کہتے ہیں. اس میں کون کون ہوگا؟ آبسٹیٹیشن ہوگا، ڈائبٹالوجسٹ ہوگا، ڈائٹیشین ہوگا، اسپیشلسٹ نرس اینڈ مڈ وائف. ان کی ایک ٹیم ہوگی، ان کے تھرو ہم اس پیشنٹ کو مینیج کریں گے، ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ گئی، آپ نے اس کا ٹیسٹ کروا لیا اورل گلوکوز ٹالرنس، اور ان کے لیول جو ہم نے پڑھا ہے کہ 5 6 7 8 وہ ہم نے جو کرائیٹیریا رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے زیادہ ہوا تو پھر ہمارے پاس ایک ڈائگنوسس بن گئی. تو پھر ایسے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا آپ یہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے، ٹھیک ہے. ان کو آپ 6 آرلی شوگر پروفائل پہ آپ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. ان کا آپ شوگر پروفائل چیک کریں گے کہ اب اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر ان کو ہم اورل پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے. مطلب جو اورل ہائپوگلائسیمک جو ہمارے پاس سیف جو پریگنینسی ہے میٹفارمن، یا نہیں ان کا گلوکوز لیول بہت زیادہ ہے کہ ان کو ہم انسولین پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم گلوکوز لیول پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. پیشنٹ آ گئی، آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کے وہ 6 آر آپ نے لیول لینے، ایک فاسٹنگ، پھر پوسٹ آپ نے جب بریک فاسٹ کر دیا وہ انسولین سٹارٹ کروانا ہے کیونکہ آلریڈی کمپلیکیشن ڈیولپ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. آپ جیسے انسولین سٹارٹ کریں گے ڈائریسس ہوگی، پولی ہائیڈرامنیا کنٹرول ہو جاتا ہے. بٹ میکروسومیا آلریڈی ایک دفعہ ڈیولپ ہو گیا ہے نا تو وہ ریورس نہیں ہو سکتا. پولی ہائیڈرامنیا آپ جب اس کے ساتھ وہ سٹارٹ کریں گے، انسولین سٹارٹ کروائیں گے تو اس کے ساتھ وہ تھوڑا بہت سیٹل ہو جاتا ہے. بٹ ایک دفعہ جب میکروسومیا ڈیولپ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسے جو پیشنٹ کمپلیکیشن ہو جائے اس میں پیشنٹ کے لیے ہم وہ کرتے ہیں کہ
کیونکہ ان کا گلوکوز لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بیبی تاکہ اور افیکٹ نہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے ہم پھر ان کو انسولین شروع کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسولین کے ٹائپس ہیں، بیزل بولس انسولین ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اس میں جو ہے ایک شارٹ ایکٹنگ ہے ریگولر انسولین جو ہم ٹی ڈی ایس میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انسولین انالاگس ایسپارٹین لیسپرو آپ کے لیول پہ اتنا آپ زیادہ آپ کو ڈیٹیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اس میں آپ یہ جان لیں کہ ایز اے بولس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لانگ این پی ایچ اس کو ہم پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسولین کے ڈفرینٹ جو وہ ہیں اس کو آپ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بس اتنے تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ٹائٹریشن آف انسولین ڈوزیج آپ نے کس طرح کرنی. ٹھیک ہے. آپ نے پیشنٹ کو انسولین پہ سٹارٹ کروا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ٹائٹریشن آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ 48 to 72 آورس تک آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا گلوکوز لیول زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یا کنٹرول ہو گئے. اگر زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم آبویسلی پھر ہم اس کو اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق ہم پھر انسولین کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک ریگولر ہوتا ہے اور اگر ریگولر کے ساتھ پھر ہم وہ ٹی ڈی ایس میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم اگر اس کا فاسٹنگ زیادہ آ رہا ہے تو پھر اس کا ہم لانگ ایکٹنگ اس پہ ایڈ کر دیتے جو ہمارے پاس این پی ایچ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں. تو پھر اس کی ہم ڈوزیج کی ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فار ایوری 10 mg چینج ان بلڈ گلوکوز لیول آر گیون ٹائٹریٹ دا ڈوز آف انسولین بائی 1 یونٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ کے فار ایگزامپل مارننگ میں آیا ہے 100 mg 127 آیا ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ مارننگ آپ کرتے ہیں وہ پاس 137 آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. گلوکوز کا لیول چینج ہو گیا تو آپ نے ڈوز کو ٹائٹریٹ کر کے 1 یونٹ آپ نے انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انسولین آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے 1 یونٹ پر کے جی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ نے پیشنٹ کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے پاس ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر جو یہ ٹیبل آپ دیکھ لیں کہ پریگنینسی میں بھی ہر ویک پہ 1 to 13 ویکس پہ 0.6 انٹو ویٹ ہے، 14 to 26 پہ 0.8 ہے، 27 to 37 پہ 0.9 ہے اور 38 to 41 یونٹ پر کے جی ہے. ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو ویکس بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے جرنلی اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ ایز اے جرنلی ہم جو کرتے ہیں کہ 1 یونٹ پر کے جی آپ نے پیشنٹ کو انسولین کا وہ شروع کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اف ہائپر گلائسیمیا اکر لیس دین 63 mg پر ڈی ایل تو انسولین ریڈیوس انسولین ڈوزیج اور فیٹل سربیلنس انکریز کرنا ہے کیونکہ پھر اس پہ بیبی کو چانسز ہوتے ہیں فیٹل ڈسٹریس کے. ٹھیک ہے. تو پھر جیسے اگر آپ کو ہائپر گلائسیمیا ہے تو پھر آپ نے اس کو جلدی ٹریٹ کرنا ہے. گیو ہر ان دا فارم آف ڈیکسٹروز یا گلوکاگون یہ آپ نے دینا ہے تاکہ اس کا یا آپ نے انیشیلی تو آپ کو شوگر وغیرہ ٹافی وغیرہ پیشنٹ کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو کرونک میڈیکل ڈس آرڈرز میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے بتانا ہے. پیشنٹ ہاسپٹل آ گئی کہ آپ نے انسولین کس طرح لگانا ہے، آپ نے مانیٹرنگ اپنی کیسی کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کتنے لیولز آپ نے مانیٹر کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ آپ نے اس کو ہائپوگلائسیمیا ویری امپورٹنٹ یہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس طرح آپ کو ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیبی کے مومنٹ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مینجمنٹ آف فار ایگزامپل اگر پیشنٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ایسی بیبیز میں کیا چانس ہوتا ہے ایسی بیبیز میں ایم آئی آڈیبل جی پوٹینسیا میم ڈاکٹر بشرا یس میڈم. اوکے اوکے اوکے. ابھی تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تک کچھ سوالات ہیں کوئی پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میم آپ نے جو ڈاکٹر ڈائیگرامس بشرا کا بتایا تھا نا کہ ڈائیگرامز آپ نے کہا تھا پوزیشنز کی تھی ایک اور ایک ڈائٹ چارٹ تھا تو وہ مجھے نظر نہیں آ جی رہی. آپ نے شاید اسکرین شیئر کی تھی تو وہ مجھے ویزیبل نہیں ہے. ڈاکٹر انسی آپ ذرا یہ چیک کریں. میں نے ڈائٹ چارٹ شیئر کر دی ہے، دیکھ لیں.
ठीक है डॉक्टर बुशरा, आप चेक कर, ये पूरा डाइट चार्ट दिया हुआ है। अच्छा सही। और मैम आपने शुरू में परसेंटेजेस का बताया था कि 40% चांस होता है, और ये वाले भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में 50% चांस है चेंज होता है, ठीक है? तो ये आप याद रख लें, बाकी बेशक आप याद ना रखें, ठीक है? ये बात इम्पॉर्टेंट ओके है मैम, कि थैंक यू ठीक है, सो मच। वो क्रॉनिक टाइप 2 डायबिटीज़ में चेंज होता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? ओके, चलें, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात ये कि आप पेशेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने क्योंकि ये बेबी नहीं है, इनका लंग मैच्योरिटी इनकी वो नहीं होती है, ट्रांजिएंट टेकिपनिंग ऑफ न्यू बॉर्न इन बेबीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट है कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीहाइड्रेमिया, मैक्रोसोमिया, तो आप इनके अर्ली डिलीवरी प्लान करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जो मोर चांसेस ऑफ रिस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सिजेरियन के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट में कोई आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन, आपने अर्ली डिलीवरी प्लान करनी है और आपने स्टीरॉइड पेशेंट को देना है, ठीक है? तो ऐसे पेशेंट को जब आप स्टीरॉइड देंगे ना, तो स्टीरॉइड ऑलरेडी इंसुलिन का वो उसके साथ और ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है? जब आपको स्टीरॉइड देंगे तो फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी, ठीक है? तो फिर वो क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ये कहेंगे कि जो तब हम उनको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज का बताएंगे। इसके इसके इस स्लाइड पे हम ज़रा बाद में डिस्कशन करेंगे। आगे ज़रा हम चलते हैं कि ठीक है, ट्रीटमेंट क्या-क्या होगी, ठीक है हमारे पास। तो और जो हमारे पास इसमें है कि इन प्रेगनेंसी जो रिकमेंडेड हमारे पास, आपने पेशेंट की प्रेगनेंसी में जो वो डायग्नोज हो गए हैं, ठीक है? तो उसमें फिर आपने ये टेबल जो दिया हुआ है, तो आपने लेवल कितना-कितना आपने कंट्रोल करना है, ठीक है? तो जब प्रेगनेंसी में आपने, हमारे पास प्रेगनेंसी में फास्टिंग लेस देन 95 होनी चाहिए, 1 आवर पोस्ट प्रेंडिल लेस देन 140 और 2 आवर हमारे पास होना चाहिए 1 लेस देन 115। तो पेशेंट को आपने एजुकेट कर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डायबिटीज़ वालों को आपने एजुकेट करना है कि आपने टैबलेट किस तरह लेनी है और इंसुलिन आपने किस तरह लगानी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट आपके पास एडमिट हुई है और अगर आपने उसको इंसुलिन पे डालना है, तो फिर आपने पेशेंट को सिखाना भी है कि इंसुलिन हम किस तरह लगाएंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो घर जाएगी, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड रखेगी आपके पास, ठीक है? आपने यहाँ पे उसके वो ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज कर लिया है, ठीक है? आप उसको एंड तक प्रेगनेंसी में तो हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, ठीक है? क्योंकि हॉस्पिटल के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, और दूसरी बात ये है कि उसमें ये है कि उसमें फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपने बतानी है उसको, तो फिर वो तो हॉस्पिटल में नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आपने उनको ये लेवल भी बताना है, ठीक है? वेदर पेशेंट पठान है या उर्दू बोलती जो भी है, तो अपने लैंग्वेज में आपने उसको ये समझाने कि आपने इतना इतना अपना लेवल होना चाहिए, ठीक है? घर में भी आपने इस तरह अपने लेवल्स मेंटेन करने हैं, ठीक है? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या-क्या करना है, पेशेंट आ गई आपके पास, तो उसने आपको क्या, आपने लेवल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आपने पेशेंट को क्या कहना है कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करें, ठीक है? 30 मिनट्स पर डे, 1 आवर आफ्टर लाइट मील, स्नैक्स, ठीक है? एंड दिस में स्प्लिट इनटू 15 मिनट्स, ड्यूरेशन ट्वाइस अ डे, ठीक है? ब्रिस्क वॉकिंग करें, ठीक है? इफ ब्रिस्क वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, तो फिर सिटिंग पोस्चर में एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स पोस्ट मील इज रिकमेंडेड। ये पोस्चर्स आपको ये डायग्रामेटिक वो प्रेजेंटेशन बताइए, ठीक है? डायबिटीज़ इनमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर बॉर्डर लाइन पे है, तो इसके साथ काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है? एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये आपकी हर एक मेडिकल डिसऑर्डर में वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास पेशेंट आ जाए, आपको एजुकेट करना है कि आपने लाइफस्टाइल में क्या अगर वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, जो भी है, तो आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करनी है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डाइट आ गया, ठीक है? तो आप डाइटिशियन को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? वो इनका एक डाइट प्लान करेंगे, ठीक है? तो जो डाइट है वो 20 अकॉर्डिंग टू वो होगा बीएमआई होगा, ठीक है? तो मैक्सिमम जो प्रेगनेंसी में है, तो वो 1500 टू 1800 किलो कैलोरीज पर डे इज़ रिकमेंडेड है, ठीक है? तो इसको आपने स्प्लिट करना है, ठीक है? इसमें आपको डे में आपको 3 मील्स होने चाहिए और 3 स्नैक्स होने चाहिए, ठीक है? सही है? इसके बाद
یہ نیچے جو ٹیبل بنا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے پیشنٹ کو، آپ نے کس طرح یہ ڈائٹیشین کا کام ہوگا، آپ نے ڈائٹیشین کے پاس بھجوانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے لیے آپ نیچے ٹیبل دیکھ لیں، یہ پراپر سے ڈائٹ چارٹ بنائے ہوا کہ 3 میلز یا 3 سنیکس ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ 6 وہ ہے۔ بریک فاسٹ میں کیا لی گئی، وہ چپاتی، بوائلڈ ایگ، وہ اکارڈنگلی کلو کیلوریز کے مطابق کہ چپاتی میں 80 گرام ہے، ملک میں الگ الگ اپنے وہ ہوتے ہیں نا کلو کیلوریز ہوتے ہیں، تو وہ کیلکولیٹ کر کے پھر آپ نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ بریک فاسٹ میں مارننگ سنیک 10:30 AM، پھر 1:30 PM، پھر آفٹر نون سنیک ہے، پھر ڈنر ہے، پھر نائٹ سنیک ہے، ٹھیک ہے، ڈائٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ نے پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائٹ آپ نے ڈائٹ پیشنٹ کا جو بارڈر لائن پہ فار ایگزامپل 5.3 ہے یا 95 سے زیادہ ہے یا 7.8 ملی مول ہے، ان کو اب اگر آپ 18 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہی جو ٹیبل میں بتایا گیا کہ 95 اور یہ ویلیوز آتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر فار ایگزامپل آپ نے پیشنٹ کو ڈائٹ پہ ڈال دیا ہے، پھر 1 to 2 ویکس آپ نے اس کو دوبارہ بلانا ہے، وہ کر کے پھر آپ نے دوبارہ ان کے سارے ٹیسٹ چیک کرنے ہیں کہ ویدر ڈائٹ کے ساتھ وہ کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 1 ویک یا 2 ویک دینا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ویدر ڈائٹ کے ساتھ کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہا تو ڈائٹ اور وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، ٹھیک ہے، ایکسرسائز along with ڈائٹ، پھر اس کو ہم پھر اس کو ڈرگس پہ شروع کروا دیں گے، اور جو ڈرگ ہے ہمارے پاس جو سیف ہے وہ میٹفارمن ہے، ٹھیک ہے، جو ہم 250 mg پر ڈے اب یا 250 mg بی ڈی یا 500 mg بی ڈی سے سٹارٹ کر کے ہم 25-50 مائکرو گرام پر ڈے ہم انکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپینڈ آن دا individual blood glucose level، ٹھیک ہے۔ سلفونائل یوریاز آر ناٹ ریکمینڈیڈ ڈیورنگ pregnancy اینڈ ابھی ریسنٹلی سم اسٹڈیز کہہ رہی کہ گلائبلین ان پریگنینسی ود ڈائبٹیز ہم دے سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہم چلا رہے ہیں تو وہ بیسیکلی میٹفارمین ہی ہے۔ تو آپ کو یہ ایک ایم سی کیو اس وائز سے بھی بن گیا کہ پریگنینسی میں سیف کون سا ہوگا ہمارے پاس، وہ میٹفارمین ہے، ٹھیک ہے، اور کانٹرا انڈیکیٹڈ ادر ڈرگز آر کانٹرا انڈیکیٹڈ۔ یوزولی پھر پریگنینسی میں انسولین از دا گولڈ اسٹینڈرڈ آف ٹریٹمنٹ فار وومن ود ڈائبٹیز ان پریگنینسی۔ یوزولی ہم پیشنٹ اکثر ٹالریٹ نہیں کرتے، اگر آپ نے اورل پہ بھی ڈال دیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے 2 ویکس کا گیپ دینا ہے، ڈوز آپ نے 250 mg سے شروع کی ہے تو میکسیمملی آپ 25-50 تک آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اگر نہیں ہوا تو انسولین ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر آپ انسولین آپ سٹارٹ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ فار ایگزامپل اگر پیشنٹ اوبیس ہے نا تو اس میں ہم یہ انسولین پہ بھی ڈال دیتے، ساتھ ساتھ میں ہم میٹفارمین پہ بھی ڈال دیتے، کیونکہ اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے تو وہ میٹفارمین اچھا اس کو کور کر، اوبیسٹی میں بھی اس کا تھوڑا بہت رول ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک دوسرا اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس آ گئی فار ایگزامپل جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہے اور اس کو ڈیولپ ہو گیا ہے پری کلیمشیا بھی ساتھ ہے، پولی ہائیڈریمنیا ہے یا مائکروسوبیا ہے، جسٹیشنل ڈائبٹیز کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن اس نے ڈیولپ کی ہے یا اس کا فاسٹنگ آیا ہے مور دین 126 اور رینڈم بلڈ شوگر مور دین 200 11.1 ملی مول، تو ان کو آپ نے ڈائریکٹ انسولین سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یا آپ نوٹ کر لیں یا آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر پیشنٹ جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہے، اس کے ساتھ پری کلیمشیا ہے، پولی ہائیڈریمنیا کی بات یہ کہ آپ پیشنٹ ہے فار ایگزامپل اب آپ نے کیونکہ یہ بیبی نہیں ہے، ان کا لنگ میچورٹی ان کی وہ نہیں ہوتی، یہ ٹرانزینٹ ٹیکپنگ آف نیو بورن ان بیبیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل پیشنٹ ہے کوئی فار ایگزامپل پولی ہائیڈیمیا مائکروسومیا تو آپ ان کے ارلی ڈیلیوری پلان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مور چانسز آف ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ سیزیرین کے تھرو بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت نارمل ڈیلیوری کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل پیشنٹ میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کمپلیکیشن، آپ نے ارلی ڈیلیوری پلان کرنی ہے اور آپ نے اسٹیرائڈ پیشنٹ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی پیشنٹ کو جب آپ اسٹیرائڈ دیں گے نا تو اسٹیرائڈ آلریڈی انسولین کا وہ اس کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ کو اسٹیرائڈ دیں گے تو پھر انسولین کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیونکہ وہ آلریڈی آپ کے یہ کہیں گے کہ جو وہ ہے وہ انسولین ڈائبیٹوجینک ہے، ریزسٹنس کر دیتے ہیں نا جی اسٹیرائڈز کا۔
جی جی تو اس کی وجہ سے تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ اس میں آپ انسولین کے ڈوز کو آپ انکریز کریں گے. آپ نے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, 20 to 40% آپ نے انسولین کو انکریز کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپ ٹو ڈے 1 سے ڈے 4 تک 2 ڈوزز آپ نے فار ایگزامپل کمپلیٹ کرنی ہے, 2 ڈوزز آپ نے دینی ہے. یوزولی ریکمینڈڈ جو ہے وہ بیٹا میتھسون دیتے ہیں 12 mg 24 hour apart, ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈے 1 to 5 آپ نے اسی طرح انسولین کے ڈوز کو 20 to 40% آپ نے زیادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آرام سے جب اسٹیرائڈ کور آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اور تو پھر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اپنے جو پہلے جو پیشنٹ جو ڈس ڈوز پہ تھی, ٹھیک ہے, 6 ڈے پہ آپ نے اپنے اس کے پری انسولین جو اسٹیرائڈ سے پہلے وہ لے رہی تھی اسی پہ آپ چینج کر دیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. پھر دوسری پوائنٹ ہے ہمارے پاس ان میں فار ایگزامپل اگر مینجمنٹ آف پری ٹرم لیبر ان سچ ٹائپ آف پیشنٹ, تو پری ٹرم لیبر کیا ہے کہ بیفور 36 ویکس پیشنٹ بیفور 37 ویکس پیشنٹ اس میں چلی جائے, ٹھیک ہے, لیبر میں چلی جائے, ٹرم نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی ابھی خیر یہ ٹاپک بھی ہم کریں گے لیکن اس میں ہم تھوڑا بہت کر لیں گے کہ نارملی جو ہمارے پاس پیشنٹ آ گئی, ٹھیک ہے, اور ابھی اس کا ابھی وہ 38-39 ویکس تک نہیں پہنچی, ٹھیک ہے, اور پری ٹرم لیبر میں آ گئی, تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ لنگ میچورٹی کے لیے, کیونکہ لنگ تو میچور نہیں ہوتی تو ان کے لیے ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوکولیسس کیا ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل بیسیکلی جو ٹوکولیسس انفیڈیپین کیا کیلشیم چینل بلاکر کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس اگر پیشنٹ آ گئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی دیتے ہیں کانٹریکشن کے لیے, مطلب اگر پیشنٹ کو کانٹریکشن آ رہی ہے تو وہ بھی سٹاپ کرتا ہے. لیکن جو ان پری ٹرم لیبر میں جو بیسیکلی ٹوکولیسس کا رول ہوتا ہے نا, وہ ہم اس وجہ سے دیتے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ پیشنٹ کو اسٹیرائڈ کور مل جائے, ٹھیک ہے, کہ بیبی تک وہ اسٹیرائڈ کمپلیٹ ہو جائے, تب تک وہ کانٹریکشن اگر نہیں بھی ہوتی ایز اے پروٹیکٹیو سائٹ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ ایڈوانس لیبر میں نہ چلی جائے, ٹھیک ہے, کہ ان کے لیبر کو ہم روک لیتے ہیں اس کی وجہ سے تاکہ وہ اسٹیرائڈ کور بیبی کو مل جائے, ٹھیک ہے. اندر تھنگ جو آج کل بہت زیادہ ہو گیا کہ میگنیشیم سلفیٹ, ویسے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم میگنیشیم سلفیٹ ان پیشنٹ کو دے جو ایکلیمشیا جن پیشنٹس کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان میں ہم دیتے ٹو پریونٹ فار ایکلیمٹک سیجر. لیکن اس کا رول ہے بیبی میں بھی, جو پری ٹرم بیبیز میں ہے تو ان میں بھی بڑا اچھا رول ہے کہ یہ نیورو پروٹیکٹیو ہے, بیبی کے برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں یہ نفیڈپین کی ڈوز دی ہے, اس کے لیے آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر یہ پیشنٹ پری ٹرم لیبر میں بھی ہے اور کارڈک ڈیزیز بھی اس کو ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں ہم ریکمینڈڈ جو وہ ہے وہ پھر ہم ایٹوسیبان دیتے ہیں, ہم پھر نفیڈپین ہم نہیں دیتے, ٹھیک ہے. یہ ایک ایم سی کیو پوائنٹ, یہ ایسے ٹائپ ایم سی کیو بھی آپ کو آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ پوچھتے رہتے ہیں. اور جو میکسیلف ہے نا, تو وہ تب تک آپ نے دینا ہے کہ اگر یوزولی ابھی ریسنٹلی گائیڈ لائنز ہے کہ آپ دے سکتے ہیں, اگر 36 تک بھی دے سکتے ہیں, لیکن پہلے یہ تھا کہ بیفور 34 ویکس تک آپ دے دے کہ سی پی چائلڈ سیریبرل پالسی کے چانسز کم ہوتے ہیں, لیکن ابھی ہم 36 ویکس تک بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹائمنگ اینڈ موڈ آف ڈیلیوری یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پیشنٹ میں اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, ٹھیک, تو ہم جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس کو ہم 38 to 39 تک ہم پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو پھر ہم ان کا ارلی ڈیلیوری پلان کریں گے. اور سیزیرین ان کیسز میں انڈیکیٹڈ ہے اگر بیبی کا میکروسومیا ہے. ایک تو نارمل میکروسوما میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے اور مور دین 4 kg بیبی ہے, تو اس پہ ہمارے پاس سیزیرین انڈیکیٹڈ ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل پیشنٹ کا کوئی کاز آپ نے ڈائبٹیز کا ایکسکلوڈ کر لیا ہے, کوئی کاز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ جو سیزیرین ریکمینڈڈ ہے وہ 5 kg پہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں, ایم سی کیوز میں اس ٹائپ کی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیزیرین از انڈیکیٹڈ if fetal microsomia bears obesity, preeclampsia and any other obstetric indication, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل لیبر میں پیشنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, پیشنٹ ٹھیک ہے, آپ نے اس کو لیبر کا ٹرائل دینا ہے, تو پھر انٹرا پارٹم بھی آپ نے اس کو شوگر مانیٹر کرنا ہے 1 to 2 hourly,
اور جو شوگر آپ نے مینٹین کرنا ہے وہ 4 to 7 ملی مول 72 to 126 mg/dl تک ان کا گلوکوز آپ نے مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم، اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ایک ڈرپ میں 5% ڈیکسٹروز میں آپ نے 12 یونٹ آف انسولین ڈالنا ہے ان 100 cc آف 5% ڈیکسٹروز، اور اس کو انفیوژن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر لیول کنٹرول نہیں ہے۔ اگر لیول کنٹرول ہے تو بس آپ نے صرف مانیٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیشنٹ ڈیلیور ہو گئی، بیبی سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جو جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس میں تو یوزولی آپ نے بس پھر مانیٹرنگ ہی کرنی ہے۔ اگر یہ ہے کہ 48 to 72 ہار تک آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے۔ جو اگر کرونک ڈائبٹیز ہے نا تو اس میں پھر ہم اگر وہ انسولین لے رہی ہے، کیونکہ پریگنینسی میں تو ریکوائرمنٹ انسولین کی زیادہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر آفٹر پریگنینسی اس کو ہم انسولین ڈوز کو ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس میں کیا کہتے ہیں جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس میں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، ہم پیشنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 hourly ہم گلوکوز لیول کرتے ہیں، اس ٹائم ہم اگر انسولین ایکسکلوڈ کر لیے کوئی کاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ جو سیزیرین ریکمینڈڈ ہے وہ 5 kgp ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں، ایم سی کیوز میں اس ٹائپ کی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو cesarean is indicated if fetal microsomia bears obesity, preeclampsia and any other obstetric indication. ٹھیک ہے، اور فار ایگزامپل لیبر میں پیشنٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پیشنٹ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لیبر کا ٹرائل دینا ہے، تو پھر انٹرا پارٹم بھی آپ نے اس کو شوگر مانیٹر کرنا ہے 1 to 2 hourly، اور جو شوگر آپ نے مینٹین کرنا ہے وہ 4 to 7 ملی مول 72 to 126 mg/dl تک ان کا گلوکوز آپ نے مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم، اگر اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے ایک ڈرپ میں 5% ڈیکسٹروز میں آپ نے 12 یونٹ آف انسولین ڈالنا ہے ان 100 cc آف 5% ڈیکسٹروز، اور اس کو انفیوژن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر لیول کنٹرول نہیں ہے۔ اگر لیول کنٹرول ہے تو بس آپ نے صرف مانیٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیشنٹ ڈیلیور ہو گئی، بیبی سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جو جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس میں تو یوزولی آپ نے بس پھر مانیٹرنگ ہی کرنی ہے۔ اگر یہ ہے کہ 48 to 72 ہار تک آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے۔ جو اگر کرونک ڈائبٹیز ہے نا تو اس میں پھر ہم اگر وہ انسولین لے رہی ہے، کیونکہ پریگنینسی میں تو ریکوائرمنٹ انسولین کی زیادہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر آفٹر پریگنینسی اس کو ہم انسولین ڈوز کو ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس میں کیا کہتے ہیں جسٹیشن ڈائبٹیز میلائٹس میں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، ہم پیشنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 hourly ہم گلوکوز لیول کرتے ہیں، اس ٹائم ہم اگر انسولین ریکوائرمنٹ ہے تو ہم دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے ان دو چیزوں میں۔ اور اگر ان کیس آف سیزیرین ان دا امیڈیٹ post op period may continue every 4 to 6 hour later oral food is allowed therefore after 2 hour postprandial according to blood glucose control on the serum blood glucose level۔ تو اگر نارمل ڈیلیوری ہے نا، اس یہ کہا ہے کہ اگر سیزیرین ہے تو سیزیرین والوں کو ہم یوزولی، کیونکہ وہ تو نل پر اولر ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم ان کو 4 to 6 hourly ہم اس کو برسٹلی مانیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نارمل ڈیلیوری ہو جائے تو نارمل ڈیلیوری میں ہمارے پاس ایک فاسٹنگ اور 2 hour پوسٹ پارٹل بھی کافی ہے، لیکن سیزیرین میں ہم ان کو 4 to 6 hourly اس پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ تب تک جب تک وہ اورلی الاؤڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ پارٹملی آپ نے پیشنٹ کو وہی ڈائٹ کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن آپ نے بتانی ہے، اگر اوبیس ہے تو ویٹ ریڈکشن کا آپ نے بتانا ہے، اور یہ امپورٹنٹ آپ نے ڈسچارج سلپ میں مست لکھنا ہے کہ 6 ویک پوسٹ پارٹم انہوں نے فالو اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فالو اپ اس میں 2 چیزیں ہیں، کچھ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ آپ فاسٹنگ کروائیں 6 ویکس، اینڈ نائس جو ہمارے پاکستانی والے جو گائیڈ لائنز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ او جی ٹی ٹی ایٹ 6 ویکس اینڈ 6 to 12 ویک اینڈ دین ایئرلی، ٹھیک ہے، لیکن نائس کہتی ہے کہ آپ فاسٹنگ ایٹ 6 ویکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ women and their families should because that in case of non-communicable 50 to 70% of women with GDM are at risk of development of type 2 diabetes mellitus in next 5 to 10 years۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرسنٹیج آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیونیٹ کا آپ نے کہ جیسے بیبی ڈیلیور ہو جائے آپ نے ڈائریکٹ آپ نے اس کا بلڈ لینا ہے، کیونکہ بیبیز میں ہائپوگلائسیمیا، کیونکہ اتنا زیادہ آپ انسولینس کو دے رہے ہیں، انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، تو بیبی میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں ہائپوگلائسیمیا کے چانسز ہوتے ہیں، تو آپ نے امیڈیٹلی جیسے بیبی ڈیلیور ہو جائے
तो आपने हील प्रिक विद इन 30 मिनट ऑफ बर्थ ब्लड लेवल लेना है, ठीक है। और बेबी में आपने कितना मेंटेन करना है, 2 to 2.2 मिलीमोल पर लीटर, और इसी तरह आपने उसको कंटिन्यू करना है एवरी 4 आवर्ली। इमीडिएटली आपने नर्सरी में पेशेंट बेबी को टेस्ट आपने उसी टाइम भी करने हैं, और फिर आपने बेबी को नर्सरी भिजवाना है ताकि वो उनके मॉनिटरिंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो WHO क्या कहते हैं, जो हमारे वो कहते हैं कि आपने OGTT करना है, और जो नाइस कहते हैं तो आपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करना है, ठीक है। तो हमारे जो MRCUG वाले हैं वो एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें आपने ऑब्वियसली नाइस और RCUG को फॉलो करना है। तो आपने अगर MCQ में आ गए तो फिर आपने फास्टिंग एट 6 वीक्स आपने उस वाली चीज़ को आपने ऑप्ट करना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, मैम यही ये बात रिपीट है कर आपने दीजिए नाइस और MRCOG वाली बात। जो MRCUG में है, क्योंकि वो नाइस और RCUG को फॉलो करते हैं, तो फिर आपने उसमें बताना है कि 6 वीक्स पोस्टमार्टम आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करना है, ठीक है। और जो WHO वाले हैं वो OGTT बोलते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे नाइस वाला पूछा जाएगा, तो आपने 6 वीक्स फास्टिंग ब्लड शुगर आपने पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। ये आप याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके साथ आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपने करना है, क्योंकि टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर फॉर एग्जांपल इन पेशेंट में अगर फॉर एग्जांपल मेडिकेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग सेफ, हमारे पास जो है मेटफॉर्मिन भी सेफ है, और जो क्या कहते हैं इंसुलिन और मेटफॉर्मिन, अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो ये आर सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि इन वोमेन विद प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज नेफ्रोपैथी AC इनहिबिटर कैन बी रीस्टार्टेड, बट द यूज ऑफ ARBs नीड टू बी डिस्कस्ड विद फिजिशियन एंड वोमेन। कॉन्ट्रसेप्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि डायबिटीज़ वालों को आपने कौन सा वो देना है। तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है, वो, और या इम्प्लांट्स हो गए, और या डिपोर्ट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन डंपा जो हम इसको कहते हैं, 3 मंथली इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सेफ़ हैं, एस्ट्रोजन को आपने अवॉइड करना है यूजुअली, और ICD बेस्ट है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कॉन्ट्रसेप्शन इन डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो वो बेस्ट आपके पास हमारे पास ICD बेस्ट है, ठीक है। फिर जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इंक्रीज चांस ऑफ मिसकैरेजेस, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, इनमें मसले हो सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये फीटल ग्रोथ स्टिमुलेट फीटल हाइपरइंसुलिनिया विच रिजल्ट इन ग्रोथ एक्सेलरेशन ऑन अल्ट्रासाउंड बाय 26। ये यूजुअली हमारे पास जो क्रॉनिक में होगा, मैंने आपको बताया कि ठीक है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर ग्रोथ रिटार्डेशन उनमें होती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। बस ये ओवरऑल ये लेक्चर था, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।